رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 200 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے اللہ ہی کی رضامندی مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے، اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تب آدمی دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔